السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایک ناول اسکارلیٹ لیٹر۔ یہ لکھا تھا نیتھینیل ہارتھرون نے۔ اس کو ایک ماسٹر پیس آف ورک بھی سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، اس کی جو لنک ہے وہ ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے۔ آپ کو چیپٹر وائز سمری بھی مل سکتی ہے، آپ کو ایسے ڈیفرنٹ پوائنٹس بھی مل سکتے ہیں، آپ کو اس سے جو ہے نا کریکٹرز کو آئیڈینٹیفائی بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا اس کی سمری بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ اسکارلیٹ لیٹر ہے کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا اس کے کریکٹرز کون کون سے ہیں، ساتھ ساتھ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ اور اگر آپ لوگ چیپٹر وائز سمری کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں نے لنک ڈالی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ یونیورسٹی لیول کا ٹاپک ہے، آئی تھنک 7 سیمسٹر میں پڑھایا جاتا ہے یا 8 سیمسٹر میں۔ تو اس کے پڑھتے ہیں۔ پہلا جو پوائنٹس ہے وہ ہے ہیسٹر پرین۔ یہ مین کریکٹر بھی ہمارے جو ناول ہے اس کی یہی ہے، ہیسٹر پرین۔ اب کیا ہے ہیسٹر پرین؟ یہ ہے کہ اس کو ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے پیرل، آگے جا کے ہم لوگ پڑھیں گے۔ لیکن یہ جو پیرل ہوتی ہے وہ اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوتی، مطلب اس نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پیرل پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے لوگ اس کو جو ہے نا ایڈلٹری نام سے پکارتے ہیں۔ چلیں، کسٹم ہاؤس اب کیا ہے؟ کسٹم ہاؤس وہ ہے، یہاں پہ یہ ہمارا سین ہو رہا ہے، لوکیشن ہو رہی ہے جہاں پہ نیتھینیل ہارتھرون کام کر رہے تھے۔ کام کرتے ہوئے انہیں کچھ پیپر اور ایک پیس آف کلاتھ ملا، ٹھیک ہے، کپڑے کا ٹکڑا ملا جس کے اوپر ای ورلڈ لکھا ہوا تھا۔ تو اس نے سوچا شاید یہ جو ہے نا اسکارلیٹ لیٹر ہوگا۔ پھر ایک وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جو ہے نا جیل سے ایک عورت نکلتی ہے، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب کوئی ایک ایسا مین بندہ آئے گا، لیکن وہاں سے ایک عورت نکلتی ہے۔ وہ عورت کون سی ہوتی ہے؟ ہیسٹر پرین ہوتی ہے۔ وہ ہیسٹر پرین ہوتی ہے، اس کے گلے میں جو ہے نا ایک لاکٹ ہوتا ہے، ہار لٹکا ہوا ہوتا ہے جس کے اوپر اے لکھا ہوا تھا، اور اے کا مطلب ہے ایڈلٹری۔ وہاں پہ پھر اس کو ایک چبوترے پہ لایا کھڑا کیا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے، ہر پنشمنٹ اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر یہیں پہ ابھی سوچ رہی ہوتی ہے، واپس آپ چبوترے پہ جیسے یہ سوچ رہی ہوتی ہے تو ایک بندہ آیا ہے، اس کا نام ہے چیلنگ ورتھ۔ یہ ہسبینڈ آف ہیسٹر تھا، ہیسٹر کا جو ہے نا وہ شوہر تھا، ہسبینڈ تھا۔ تو اس نے بولنا چاہا ہیسٹر نے، لیکن چیلنگ ورتھ نے ان کو چپ کرا دیا۔ تو دراصل چیلنگ ورتھ جو ہے نا اس کا ہسبینڈ تھا۔ اب پیرل کون ہے؟ یہ دوسرا کریکٹر ہے۔ پیرل اب ڈاٹر آف ہیسٹر ہے، جو کہ غلط طریقے سے پیدا ہوئی تھی، جو کہ سن کے طریقے سے پیدا ہوئی تھی۔ چلیں، اس کے بعد آ جاتا ہے آرتھر ڈیمسٹیل پادری۔ اب آرتھر بیسیکلی جو چیلنگ ورتھ ہے وہ جو ہے نا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس کو کہ لور تمہارا کون ہے، تم اپنے لور کا نام بتا دو۔ ہیسٹر کو کہتے ہیں، اس کے سزا بھی اسی وجہ سے دی جاتی ہے کہ آپ اپنے جو لور ہے اس کا نام بتا دو، آپ کو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن وہ نہیں بتاتی۔ تو چیلنگ ورتھ کہتا ہے کہ مجھے بتا دو۔ جو پیرل ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے، تو اس کا جب علاج کرنے جاتا ہے چیلنگ ورتھ جو ہے نا میڈیکل مین ہو چکا ہے، تو اس کو مطلب بہت زیادہ علم ہوتا ہے میڈیسنز کا، ڈاکٹر بن چکا ہوتا ہے۔ تو جب وہ پیرل بیمار پڑتی ہے تو اس کا علاج کرنے جاتا ہے، تو وہ ہیسٹر سے پوچھتا ہے تم اپنے لور کا نام بتا دو، لیکن وہ نہیں بتاتی۔ تو چیلنگ ورتھ نے بھی ایک چیلنج کر لیا ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا اس کو ڈھونڈ کے ہی نکالوں گا۔ تو اس کے بعد آرتھر ڈیمسٹیل پادری ہے، اب اس کو جو ہے نا ایک گورنر کے پاس لیا جاتا ہے، بلینگم اس کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اب پیرل ہے جو وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، کیونکہ تم جو ہے نا ایک کرمنل ہو، ایک سینر ہو، ٹھیک ہے، اس وجہ سے تمہارے ساتھ یہ نہیں رہے گی، تو ہم اس کو علیحدہ کریں گے۔ وہ جو ہیسٹر ہے وہ جو ہے نا اس کو کہتی ہے، منتیں کرتی ہے کہ آپ جو میری بیٹی ہے اس کو رہنے دیں میرے ساتھ۔ اسی وقت جو ہے نا آرتھر ڈیمسٹیل پادری ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت جو پادریوں کی ویلیو تھی وہ بہت زیادہ تھی، اس وجہ پادری ساتھ جو کھڑا ہوا تھا تو وہ کہتا ہے اس کو جو ہے نا اس کی بیٹی کو اس کے ساتھ رہنے دیں۔ اس کے بعد جو ڈیمسٹیل ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، تھوڑا چیلنگ ورتھ کو شک ہونے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا میری بیوی کا لور ہے، تھوڑا سا شک ہوتا ہے، لیکن جب یہ ڈیمسٹیل کا جو ہے نا علاج کے بہانے اس کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے تاکہ میں پتہ کرا سکوں کہ یہ دراصل ہے کون، تو چیلنگ ورتھ کو اب تھوڑا سا معلوم ہو رہا تھا کہ جو ہے نا یہ اس کی بیوی کا لور ہے، لیکن ایک دن وہ اسے پتہ چل گیا کہ
جب وہ ڈیمسٹیل سویا ہوا تھا تو اس کے سینے پہ چھاتی پہ اے نام کا ایک شبد جو ہے نا ورڈ ہے وہ لکھا ہوا تھا. وہ پھر جب ورڈ لکھا ہوا تھا تو پھر چلنگ ورتھ کے پاس یہ ہیسٹر آتی ہے, کہتی ہے کہ یہ میرے لور کو تنگ نہ کرو, اس کو جو ہے نا جو آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہو تو اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کرو, اس کو جو ہے نا آپ ٹیز نہ کرو. تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو اس کو ٹیز کروں گا اور میرا کام یہی ہے کہ تمہارے عاشق کو ڈھونڈنا, تو اب تمہارا جو لور ہے وہ مل گیا, اب تو میں اسے جو ہے نا پنشمنٹ دوں گا, سزا دوں گا. چلیں ایسا ہوتا ہے. پھر ڈیمسٹیل کو جا کے یہ ہیسٹر بتاتی ہے کہ تمہیں یہ جو ہے نا ٹیز کر رہا ہے, تم یہاں سے اس سے دور رہنا. تو ڈیمسٹیل کہتا ہے میں اور ہماری بیٹی جو پیرل ہے اس کو ساتھ لے کے کہیں دور چلے جائیں گے. تو اگلے ہی دن ڈیمسٹیل کا جو ہے نا وہ پروگرام چینج ہوتا ہے. ڈیمسٹیل جو ہے نا اس کے ساتھ نہیں جاتا, وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے, ایک لمبی اسپیچز دیتا ہے, پھر ان کو بتاتا ہے کہ میں ہی وہ ہوں جو کہ اس کا لور ہوں, ہیسٹر کا لور ہوں, اب مجھے بھی سزا دے. تو وہ بھی اسی چبوترے پہ کھڑا ہو جاتا ہے, لوگ اسے پنشمنٹ کرتے ہیں اور وہ خود جو ہے نا وہ سوسائڈ کر لیتا ہے ان فرنٹ آف پیپل. جب وہ سوسائڈ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو دفنا دیا جاتا ہے. پھر چلنگ ورتھ بھی اس کے 1 سال بعد مر جاتا ہے, اور چلنگ ورتھ کی جتنی بھی پراپرٹی ہوتی ہے وہ چلنگ ورتھ جو ہے نا وہ اپنی بیوی کی بیٹی پیرل سے جو ہے نا پیرل کے نام پہ کر کے چلا جاتا ہے. اس کے بعد پیرل کی میرج ہو جاتی ہے, جو پیرل کی میرج ہے وہ اچھے لوگوں میں کرا دیتی ہے ہیسٹر. اس کے بعد ہیسٹر خود واپس آ جاتی ہے لوگوں کی سروس کرنے کے لیے, خدمت کرنے کے لیے. اس کے بعد لاسٹ پہ جو ہے نا ہیسٹر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب ہیسٹر کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہیسٹر کو جو ہے نا دفن کر دیا جاتا ہے اس کے ڈیمسٹیل کے ساتھ. اب ڈیمسٹیل کے ساتھ جب دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی قبر پہ, اس کے مقبرے پہ ایک نام ورڈ لکھوایا جاتا ہے, اے ورڈ لکھوایا گیا ہوتا ہے. تو اسی پہ ہمارا جو ناول ہے وہ اینڈ ہوتا ہے. یہ میں نے آپ لوگوں کو ایسے سرسری نگاہ پہ بتا دیا ہے. اب ہم چلتے ہیں چیپٹر وائز سمری کی طرف. چیپٹر وائز سمری میں آپ لوگوں کو ایسے دکھا دیتا ہوں. اگر آپ لوگوں نے پوری پڑھنی ہے تو آپ لوگ جو ہے نا ڈسکرپشن میں چلے جائیں گے, لنک اوپن کریں گے, آپ لوگوں کے سامنے یہ آ جائے گی. تو یہ ہمارے جو اسکارلیٹ لیٹر تھا, اب اسکارلیٹ لیٹر جو ہے نا اس کی ہم اگر چیپٹر وائز سمری دیکھیں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے آپ لوگوں کا. اب ایک اور بات بھی ہے کہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی منگوا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسکارلیٹ لیٹر سمری. اب دیکھیے ٹیبل آف کنٹینٹس چیپٹر 1 ہے, چیپٹر 2 ہے, چیپٹر 24 ہیں. تو یہ 24 کے 4 ہی جو ہے نا یہاں پہ میں نے ڈالے ہوئے ہیں, تو اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو نکال سکتے ہیں. دیکھیں چیپٹر 2 ہے, اس کے بعد چیپٹر 3, یہ سارے چیپٹر میرے پاس موجود ہیں اور میں نے جو ہے نا ڈسکرپشن میں اس کی لنک ڈال دی ہے. تو اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو یہ آپ لوگ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ساری چیپٹر نمبر 11 ہے, یہ سارے ٹوٹل کمپلیٹ میں نے جو ہے نا یہاں پہ ڈالے ہوئے ہیں. آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور یہاں پہ میں نے اپنا نمبر بھی شیئر کیا ہوا ہے, وہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. سو تھینک یو, اللہ حافظ.